السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصح فانصحه وإذا نصح فحمد الله فشمته وإذا مات فاتبعه وإذا مرض فعوده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا خالق رازق مالک پالتا ہے. وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے, اور جسے اللہ اولاد عطا دے اسے کوئی اولاد نہیں. اور بارہا جمعہ میں ایک جملہ یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. اس لیے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے, اتنے بیانات دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر اللہ ہدایت دے دے تو اتنا سمجھانے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. محترم سامعین, آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کے تحت جو بات پیش کروں گا وہ ہے مسلمانوں کے آپسی حقوق. پورے معاشرے کی اگر اصلاح چاہتے ہیں, پورے معاشرے کی, ہم آپس میں جو اتنے بیانات سنتے ہیں کرتے ہیں, آپس میں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, پورے معاشرے کی جو اصلاح کی ہوئی ہے, جو آج حدیث بیان کی جائے گی, جو حقوق بیان کیے جائیں گے, پورے معاشرے کی اصلاح یہ حقوق پر ٹکی ہوئی ہے. یہ حقوق ہے تو بہت آسان, بولنے میں بھی آسان ہے, سننے میں بھی آسان ہے, کرنے میں بھی آسان ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, یہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں, یہ کرنے میں بھی انتہائی آسان ہے, لیکن موجودہ دور میں نبھانا انتہائی مشکل ترین کام. اس دور کے اندر اس کو نبھانا, کیونکہ جس کے اندر ایمان ہوگا یہ نبھانا آسان ہو جائے گا. جہاں ایمان مفقود ہو جائے گا وہاں پر نبھانا بھی بڑی پریشانی کا باعث ہوگا. تو جو حدیث میں بتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اذا قیل ما هو یا رسول اللہ قال اذا لقیته فسلم علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5 حق ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیته فسلم علیہ, جب ملاقات کرے تو سلام کرے. یہ سلام جو ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے, جیسے اس کا آگے تذکرہ ہے کیوں یہ اتنی بڑی نعمت. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان سلام کی جگہ ہائے بائے گڈ نائٹ گڈ آفٹرنون شب بخیر سی یو اوکے بس اس طرح کے الفاظ سیکھ رہے ہیں. جو سیکھے گا, جو غالب کے اشعار پڑھے گا اس کے ذہن میں غالب ہی گھومے گا. جو جس چیز کا مطالعہ کرے گا وہی چیز اس کے ذہن میں گھومے گی. جو قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا اس کے ذہن میں قرآن تعلیمات گھومے گی. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم بچوں کو دیکھیں, ہمارے نوجوان کو, اور والدین اس کے اوپر توجہ بھی نہیں دیتے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے. تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر, یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اتنا سوشل سماج کے اندر ایک مسلمان کے درمیان کتنی محبت ہونا چاہیے, اس کے لیے کہا کہ اذا لقیته فسلم علیہ, ملاقات ہو تو سلام کرو. اب یہ مت دیکھو گورا ہے, کالا ہے, موٹا ہے, امریکہ کا ہے, دبئی کا ہے, کہاں کا ہے, مسلمان نظر آ رہا ہے سلام کرو. سلام اس کے بارے میں آتا ہے ان السلام اسم من اسماء اللہ, یہ سلام اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وضعہ اللہ فی الارض, اللہ تعالیٰ نے اس نام کو زمین پر اتارا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس نام کو زمین پر اتارا. وضعہ اللہ فی الارض فافشوا السلام بینکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آپس میں سلام کو کثرت سے پھیلاؤ, آپس میں سلام کو کثرت سے پھیلاؤ. اب یہ سلام کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ آدم, جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اذهب فسلم علی اولئک نفر من الملائکۃ جلوسون, اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں, اور فرشتوں کی جماعت جو جواب دے اس کو غور سے سنیں. جو جواب ہوگا وہی تمہارا بھی جواب ہوگا اور تمہاری ذریت کا بھی جواب ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں کے پاس آپ نے السلام علیکم کہا, فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام کی ابتدا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام
किताब में। حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایو الاسلام خیر، اللہ کے نبی سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ سب سے بہترین اسلام اللہ کے نبی نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی بڑی پیاری سنت ہے، اس سنت کو تو ہم نے بالکل محفوظ کر دیا۔ جب بھی کھانے کے لیے جائیں کسی کو لے کر جائیں ساتھ میں کھانے کے، کسی سے مراد ہے راستہ چلتا بھکاری ہو، دوست احباب ہو۔ اگر آپ مالدار لوگوں کو کھلائیں گے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ آج آپ نہیں کھلائے گا وہ کھلائے گا، کل بدل کا ایگزام چلتا رہے گا۔ آپ کو ہم لوگوں کو کھلانا ہے۔ ہمارے گھر میں کم سے کم ایک آدمی کا کھانا تو ہمیشہ زیادہ پکتا ہے۔ جب بھی جا رہے ہیں 8 دن میں جس دن اچھا کھانا پکا کسی دوست کو لے لیے، کسی رشتے دار کو لے لیے، راستے سے کسی آدمی کو پکڑ کے لے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایو الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ کھانا کھلانا سب سے بہترین اسلام ہے۔ اور عرب کے لوگوں کے اندر یہ صفت تھی، عرب کے لوگوں کے اندر یہ ایک صفت تھی کہ وہ لوگ مہمان کی اتنی عزت اور تقریم کیا کرتے تھے، اگر ایک گھر میں ایک ہی اونٹ جس سے گزر بسر ہو رہی ہے، مہمان آ گئے تو اس کو کاٹ کر کھلا دیتے، اس قدر تقریم کیا کرتے تھے مہمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، اللہ کے نبی نے کہا کون کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کہا میں کرتا ہوں۔ گھر لے گئے، گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، صرف روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اتنے ٹکڑے تھے صرف ایک ہی آدمی کھا سکتا تھا، باقی اکثر ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کھاتے ٹائم چراغ ہو جاتا تھا کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے اور ہم لوگ بھوکے رہیں گے چلے گا، لیکن مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ صبح میں آیت نازل ہوئی وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مومن تو وہ ہے جو اپنے آپ پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے صحابی بل تم نے ایسا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر بیٹھ کر مسکرا رہا ہے، اللہ مسکراتا ہے کھانا کھلاتا ہے۔ یہ سنت ہے، اتنے لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ ادب ادب کا نظام سے وہاں پر آج تم کھلا دیا کل میں کھلا دیا، راستے چلتے بھکاری لوگوں کو کھلا دو، ایسے لوگوں کو کھلا دو جن کے گھر میں وہ کھانے میسر نہیں ہوتے جو ہمارے گھر میں پکتے ہیں۔ جس دن کسی اچھا کھانا پکا 8 دن میں مہینے بھر میں، یہ ہم تمام مسلمانوں کی عادت ہونا چاہیے۔ کسی نہ کسی کو ایک آدمی کو ضروری نہیں کہ دعوت ہے تو ان کو بھی بلا لیا، ان کو بھی بلا لیا، ان کو بھی بلا لیا، بس راستے میں جو بھی گئے لے کے کھانا کھلا لیا۔ بہترین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایو الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کون ہے؟ آپ نے کہا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرؤ السلام، اور سب سے بہترین اسلام ہے کہ آپ سلام کرو، جس کو پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ ایسا نہیں کہ صرف نظامات والوں کو ہی سلام کرو، دنیا میں کہیں بھی ہو جہاں مسلمان نظر آ رہا ہے سلام کرو۔ مسلمان داڑھی ٹوپی دیکھ کر تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ مسلمان ہے، کم سے کم اسے تو سلام کرو۔ اللہ کے لیے دونوں کا، جس کو پہچانتے ہو اسے سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، دیکھیے مسلمانوں میں اگر محبت پیدا کرتے ہیں تو کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے بڑا کام یہ تھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت کیسا پیدا کرے، محبت کیسا پیدا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو پیغام دیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو مدینہ آنے کے بعد کا پیغام دیا، کیا کہا؟ افشوا السلام بینکم، کہ اے لوگوں آپس میں سلام کو کثرت سے پھیلاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا پڑا اتنا جامع ہمارے یاد رکھیں، کچھ تو خاص بات ہوگی، کھانا بھی کتنی مدد جانتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی کام کرانا ہے اسے کھانا کھلا تو وہ آپ کا کام کر دے گا۔ کوئی عالم صاحب سے کوئی اپنے من کے موافق کا مسئلہ پوچھنا ہے تو انہیں کھانا کھلا تو کھانا کھا کر مسئلہ پوچھ لو، وہ بھی بول دیں گے ہو جائے گا، چل جائے گا، کچھ تو راستہ نکل ہی جائے گا۔ کوئی آدمی باہر بیٹھا ہے خالی آپ سے چلو ذرا ٹیشن کا کیا کہیں گے، وہ کہے گا نہیں ابھی مجھے بہت کام ہے، حالانکہ بیکار بیٹھا ہے، بیٹھا ہے لیکن بہانے بنا دے گا مجھے یہ کام ہے وہ کام ہے۔ لے جاؤ اسے پہلے ذرا کھانا کھلا دو، پھر پہنچو ٹیشن جائے گا، چلو وہاں جائے گا، جہاں لے جائے وہاں جائے گا۔ اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہاں کہا کہ افشوا السلام واتقوا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، اے لوگوں کھانا کھلاؤ، اے لوگوں اس حال میں نماز پڑھو کہ جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی کہ تہجد کی نماز۔ اور تہجد کی نماز وہی آدمی پڑھ سکتا ہے جس کو 5 ٹائم کی نماز کی توفیق ہوئی۔ ایسا تو کبھی دیکھنے میں نہیں آتا جو آدمی 5 ٹائم نہیں پڑھا اور تہجد بڑی پابندی سے پڑھا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تہجد جو پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگ ایک چیز یہ شکایت کرتے ہیں کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اس لیے نہیں کھلتی کیونکہ ہم رات کو سونے کے اذکار پڑھ کے نہیں سوتے، ٹی وی دیکھ کے سو رہے ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھ کے سو رہے ہیں، نیبر چوریاں کر کے سو رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت سے کھیل کے سو رہے ہیں، سب برے کام کر کے سو رہے ہیں، تو فجر میں نماز میں اٹھنا کی اتنا بھاری پڑتا ہے۔ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہی دعا پڑھ لیجیے، کھانا کھاتے ٹائم دعا پڑھ لیجیے، ذکر و اذکار
इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचते हुए नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ईमान ना लाओ, वला तुमिनू हत्ता तहब्बू, और तुम ईमान वाले उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत करने ना लगो। ये जो दिल में मैल कुचले हैं, हम जितने लोग बैठे हुए हैं हम सब उसके अंदर शामिल है, हमारा दिल किसी न किसी के ताल्लुक से मैल कुचल रखता है। ये मैल कुचल नहीं रखना ये इतनी बड़ी फजीलत है। देखिए अल्लाह के रसूल एक मरतबा मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, आपने क्या कहा कि जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो अहले जन्नत में से। हमने देखा अंसारी एक सहाबी है जिनके जो सबसे वजू के पानी के साथ टपक रहे थे, आपने कहा अभी जो आएंगे वो अहले जन्नत में से। कुछ सहाबी आए, नमाज पढ़े, चल दिए। ये मामला 3 मरतबा हुआ, 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने अहले जन्नत की बशारत दी। अगर अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस सोचने लगे कि आदमी क्या तो भी काम करते जाके मैं भी देखूं और मैं भी वो काम करूं, मैं भी जन्नत वालों में सो जाऊं, क्योंकि अल्लाह के नबी 3 मरतबा खुशखबरी दी। वो उनके पास गए, वाकया बड़ा तफसील है, मुख्तसर में जिक्र कर रहा हूं। वो उनके पास गए, रहे 3 दिन तक रहे, कोई ऐसा खातिर खान काम नजर नहीं आया। कहा कि मैं इसलिए आया था देखूं कि आप कोई अच्छा काम करते हैं। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा आपको जन्नत की बशारत दी, लेकिन आप तो कोई खास काम नहीं कर रहे, हमारी तरह नमाज पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, हमारी तरह जिक्र कर रहे हैं। जाने लगे तो कहा सुनो मेरे अंदर खास बात है, क्या है, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के ताल्लुक से मैल कुचल नहीं रखता, हसद नहीं रखता, हसद नहीं रखता। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि वला तुमिनु हत्ता तहब्बू, तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमू तहाब्बतुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं कि जिसको तुम करने से आपस में मोहब्बत करने लगोगे, जिसको करने से आपस के अंदर मोहब्बत करने लगोगे। सहाबा कराम के अंदर तो इतना सलाम का जज्बा था, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बाजार घूमते थे, क्योंकि पहले के जो जमाने में मदीना था गलियों में लोग नहीं मिलते थे, जैसा गलियों में लोग नजर आ जाते हैं, गलियों में लोग नहीं मिलते थे। अल्लाह के नबी ने कहा सलाम फैलाओ, सलाम कैसे फैलाएंगे, बाजार जाके सलाम फैलाओ। तो उनको हज़रत तुफैल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अय अब्दुल्लाह बिन उमर, आप बाजार जाते हैं ना कोई सामान खरीदते हैं ना किसी से बात करते हैं, एक काम तो यहीं पर यहीं इस्लाम की गुफ्तगू करते हैं। तो आपने क्या कहा, हम तो बाजार सिर्फ इसलिए जाते हैं कि लोगों को सलाम कर सकें, हम बाजार सिर्फ इसलिए जाते हैं कि लोगों को सलाम करें। इसी तरह अब हम घर में दाखिल होंगे तो सलाम करें। बड़े अफसोस की बात है, घर के बड़े बुजुर्ग तो सलाम करना ही भूल गए, बयान सुनते हैं, सब सुनते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ बच्चे सलाम करें। याद रखिए, जिस घर के बड़े नहीं सुधरे बच्चे नहीं सुधर सकते। एक अब्बा सिगरेट पी रहे हैं और सोच रहे हैं मेरा बच्चा सिगरेट नहीं पीना, ऐसा नहीं हो सकता। एक अब्बा दाढ़ी काट रहे रोज सुबह शेव कर रहे हैं, सोच रहे हैं मेरा बच्चा दाढ़ी वाला है, ईमान वाला है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो आइडियल अपने वालिद को ही देखेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या बुनैया, ऐ लड़के, इज़ा दखलता अला अहलिका, ऐ लड़के जब भी तो अपने घर में दाखिल हो, फसल्लम यकुल लहू बरकतुन, तो तू क्या कर अपने घर वालों को सलाम कर, यकुल लहू बरकतुन अलैका व अला अहली बैतिका। अगर तू घर में दाखिल होते हो तो सलाम करेगा तो ये तेरे लिए भी बरकत होगी, तेरे घर वालों के लिए भी बरकत होगी, तेरे लिए भी बरकत होगी और तेरे घर वालों के लिए भी बरकत होगी। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अंफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबतन, कि जब तुम घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से रहमत है, बाबरकत है। अच्छा, एक बात, ये बड़ा एक अहम जुमला मैं जिक्र करने जा रहा हूं कि सलाम का माना क्या होता है। सलाम का सबको माना क्या है, यानी कि तुम पर सलाम कियो। सलाम का माना क्या है, तुम पर सलाम कियो। सलाम का एक माना क्या होता है जानते हैं, सलाम का माना ये होता है कि तुम पर मेरी तरफ से कोई मुसीबत ना आए, मेरे आज़ा की तरफ से, मेरी ज़बान की तरफ से, मेरे किरदार की तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ ना आए, मैं तुमको ना मजबूर करूं ना परेशान करूं। ऐसा तो नहीं हो सकता जिससे हम खुद ना सके उसके लिए दुआ करें अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम यानी कि जिस पर सलाम कियो, दुनिया में सलाम कियो, आखिरत में सलाम कियो, कब्र में सलाम कियो, हश्र में सलाम कियो, हर जगह तेरे पर सलाम कियो। जिससे हम नफरत करते तो उसे मार गया, अच्छा हो गया, हम सलाम भी तो करते हैं, हमारी नियत सलाम तो कर रहे हैं, बात नहीं करने में देखेंगे आप। सलाम का मतलब ये होता है कि मेरी तरफ से, जैसे इसकी मिसाल इस तरह समझिए, अंधेरी रात है, सर्दी की रात है, सर्दी की रात है, आप अकेले निकले हैं, अचानक 4-5 लोग एकदम ओढ़ लपेट के आपके सामने आ रहे हैं, 4-5 लोग आपके सामने आ रहे हैं, आपको देख के डर लगेगा, कहीं लूट ना, कहीं ये लूट ना ले, कहीं ये मार ना डाले, कहीं ये मार ना डाले। अभी आपके दरमियान डिस्टेंस है, जैसे वो करीब आएंगे वैसे वैसे दहशत होना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे दहशत शुरू होना चाहिए। जैसे ही वो करीब आए, ग्रुप में से कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, जैसे ही सलाम सुनेंगे इंसान अपना इत्मीनान में आ जाएगा कि इनकी तरफ से मैं सलामती में आ गया, इत्मीनान में आ
सलाम का मतलब यही होता है कि आप उसकी इज्जत से नहीं खेलेंगे, सलाम का मतलब ये होता है। आप उसका बुरा नहीं चाहेंगे, ये सलाम का मतलब होता है। आपकी तरफ से किसी इज्जत की तकलीफ नहीं होगी, ये सलाम का मतलब होता है। सलाम का मतलब सुनिए, यही है सलाम अलैकुम ऊपर सलाम देंगे, मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई तकलीफ ही आपको नहीं होगी, बेफिक्र हो जाइए। आपको मैं अमन का परवाना देता हूँ। सोचिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बेहतरीन जुमला अता किया, हमें अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर अल्लाह की सलाम की हो, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत हो, व बरकत हो, उसकी बरकत हो, हर चीज में बरकत हो, माल में हो, औलाद में हो, हर चीज में बरकत हो। कितनी प्यारी दुआ है। मुसलमानों को आपस में ताल्लुक मिलाने के लिए, मुसलमान एक दूसरे से मिलने के लिए, दिलों से मैल छटने के लिए दुआ नहीं। वरना हम तो सलाम तो कर देते हैं लेकिन दिल में नियत नहीं होती कि उसका भला हो। फॉर्मेलिटी चल रही है, अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी आज के जो है माशरे के अंदर फॉर्मेलिटी चल रही है। तो इस तरह सलाम कीजिए कि हम उसे अमन का परवाना दे रहे हैं, हम उसे अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी किस्म की उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी परेशानी में नहीं डालेंगे। याद रखिए सलाम करना बहुत जरूरी है। आज हमारा माशरा सलाम भी नहीं करता। सलाम के अल्लाह ने भी सल्लल्लाहु उसूल भी बताए कि सवार पैदल को सलाम करे, छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करे, बड़ा आदमी छोटे को भी सलाम करे, छोटा बड़े को सलाम करे। लेकिन आज पैसे वाला पैसे वाले को सलाम करता है, गरीब को सलाम नहीं करता, पहचान वालों को सलाम करते हैं। अल्लाह के तो यहाँ तक के मुर्दों को भी सलाम करने का हुक्म दिया, जिंदों को छोड़िए मुर्दों को भी सलाम करने का हुक्म दिया। कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो दुआ सिखाई गई, अस्सलामु अलैकुम अहला दियार, है खबर वालों तुम पर सलाम की हो। इस्लाम तो मुर्दों को भी तालीम देता है आप सलाम करो, हम जिंदों को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। कितने अफसोस की बात, इस्लाम जिंदों को तो बस आप ये इस सलाम के माने को समझिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़ी नेमत है। जितने मर्तबा सलाम करेंगे उतनी मर्तबा दुआ दी जाएगी, वापस में आपको भी उतनी दुआ दी जाएगी, उतनी दुआ दी जाएगी। अब सलाम में पहले कौन करे? हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से बात कहते हैं इन्ना अवला नासि बिल्लाहि मन बदाहु बिस्सलाम, के सलाम करने में वो आदमी पहल करेगा जो अल्लाह के ज्यादा करीब है। ये जो रब को पहचानता है, इस्लाम की तालीमात से वाकिफ है, वो दीनी कामों में पहल करेगा। जिसको अकड़ है, कोई आलिम साहब है तो सलाम नहीं करेंगे, कोई पैसे वाले है तो सलाम नहीं करेंगे, कोई बॉडी बिल्डर है तो सलाम नहीं करेगा, कहेंगे तो लोग हमें सलाम करें। लोग सलाम करने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अर्रजुलाने यल्तक़ियाने अय्युहुमा यक़ulu सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो मुसलमान जब आपस में मिलते हैं तो पहले सलाम कौन करे? आपने कहा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज्यादा करीब होगा वो पहले सलाम करे। हम तो ऐसा करनी का ट्राई करते रहते हैं, सलाम करना नहीं करते, हम भी नहीं करते, हम नहीं करते। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें सलाम करे, हम चाहते हैं सामने वाला हमें सलाम करे। याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तक फरमाया व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसनि मिनहा और रुद्दूहा, कि अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो अच्छे तरीके से जवाब दो। यानी अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहो, अगर कोई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहे तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहो, या कम से कम जो जुमला वो कह रहा है वही जुमला कह दो। इस्लाम हमें इसी तालीम देता है। इसी तरह कितने बार सलाम करें, कितने बार सलाम करें। हमारे पास कैसा बच्चों को सलाम कैसा सिखाया था? पहले तो सिखाते नहीं, ये मामू है, ये तुम्हारे बड़े भैया सलाम करो, ये तुम्हारे चाचा है सलाम करो, फिर बच्चे सलाम करा। अभी घर में कोई मेहमान आ गए, आज एंट्री हो गई तो एक बार सलाम हो गया, एक बार सलाम हो गया। अब दोबारा सलाम कब होगा? जब वो दोबारा अपने घर जाए, दोबारा फिर हमारे पास आए, तब तक कोई सलाम ही नहीं होगा, तब तक कोई सलाम नहीं होता। एक सलाम हो गया मतलब ये जो उनका वफा है जितने दिन रहने का है उसका एक सलाम काफी हो जाता है। सहाबा किराम का कैसा मानना था? अल्लाह के सहाबा फरमाते हैं कि जब दो सहाबा किराम चलते रहते, अचानक कोई दरख्त आ जाता, फिर मिलते सलाम करते। दो सहाबा किराम चलते रहते, अचानक कोई पत्ता आ जाता, फिर मिलते फिर सलाम करते, क्योंकि सलाम को कसरत से फैलाने का हुक्म दिया गया। सलाम एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को दुआ देने के लिए कहते हैं कि तुम पर सलाम की हो, अल्लाह की रहमत, उसके माने को समझिए, उसके मफहूम को समझिए। हम क्या कह रहे हैं सामने वाले से? जब ये चीज कहेंगे तो हमारे दिल से खुद ब खुद मैल कुचैल साफ हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है अवला अदुल्लुकुम, कि मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं इज़ा फ़अल्तुमूहु तहब्बतुम, जब तुम उसको करोगे तो जिस चीज का जैसा हक है वैसा करेगी तो असर होगा। नियतों पर असर है। हमेशा कहता हूं ये जितने लोग बैठे हैं जिस नियत से आए हैं वैसे ही बात बयान असर करेगा। इससे पहले मैं जुमला कहा, क्योंकि शेख साले हुसैन ने ये जुमला कहा बड़ा प्यारा कहा था। एक ही क्लास में एक ही जगह पर कई बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हर दूसरे बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? एक बच्चा पहला नंबर पर आता है, एक बच्चा फेल हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि उस्ताद पहले नंबर पे आने वाले को पेपर बता दिया या फिर उसको एग्जाम में आने वाले सवाल बता दिए, नहीं। एक ही जगह
جگہ پر پڑھ رہے ہیں, ایک ہی استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں, لیکن فرق کیوں ہوتا ہے؟ ایک پڑھنے کی نیت سے آیا ہے, پڑھ کے چلا گیا, ایک کھیلنے کی نیت سے آیا ہے, کھیل کے چلا گیا, ایک ٹائم پاس کی نیت سے آیا تھا, ٹائم پاس کر کے چلا گیا. تو جو جس نیت سے یہاں بیٹھا ہے ویسے ہی بیان اس پر اثر کریں گے. جو صرف ٹائم پاس کے لیے منہ اٹھا کر چلا ہے تو ٹائم پاس ہو جائے گا. جو اس نیت سے بیٹھا ہے کہ جو کچھ سنوں گا کچھ تو عمل کروں گا, کچھ نہ کچھ تو اس پر اثر ہوگا. جو جس نیت سے بیٹھا ہے ویسے ہی اس پر اثرات مرتب اس پر ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ ہمیں جو ہے سلام کرنے کی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ ہم بار بار سلام کریں. اسی طرح سلام کے ہمارے بڑے اسٹائل جو ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اور انگلی کے اشارے سے سلام کرنے سے بھی منع کیا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسلموا تسلیم اليهود فإن تسلیمهم بالرؤوس والكف والاشارہ, کہ تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کرو. اس طرح کا سلام یوں ہوتا ہے, کسی کا یوں ہوتا ہے, کوئی یوں کر لیتا ہے, سب الگ الگ طریقے سے. اتنا پیارا جملہ, اب کیا ہاتھ اٹھانے سے تم پر سلام کی جملہ ہوگا یا منگی ہلانے سے سلام کی جملہ ہو جائے گا؟ سلام جب تک نہیں کہیں گے تب تک کہ وہ جملہ ہی نہیں ہوگا. علماء نے کہا کہ اگر کوئی دور ہے تو اس کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ زبان سے ادا بھی کریں گے السلام علیکم. اگر آپ کی وہاں تک آواز نہیں جاتی ہے تو آپ زبان سے کہنے کے بعد اشارہ کریں, ورنہ اس طرح کے بھی لوگ سلام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع کیا. آپ کو طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح ہم کو سلام کرنا ہے, کس طرح ہم کو سلام کرنا ہے. اب سلام کرنے کے بعد سلام اس وقت مکمل ہوگا جب مصافحہ کریں. بغیر مصافحہ کرے بھی بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ سلام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مصافحہ کریں. مصافحے کے کیا فائدہ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما ما یقتربا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کو معاف کر دیتا ہے. کوئی بڑا کام نہیں ہے, معافی مل رہی ہے, ہاتھ ملانے سے معافی مل رہی ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مسلمان آپس میں ملنا, ان کے اندر اس چیز کا شعور پیدا ہونا. اس لیے اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں. کیا انعامات رکھے ہیں؟ دو مسلمان ملے, آپس میں ملے, ہاتھ ملا دیے, جدا ہونے سے پہلے معافی ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک روایت ہے, ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا لقي المؤمن فسلم عليه واخذ بيده فصافحه تناسل خطاياهما كما تناسل ورق الشجره. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, تو ان کے گناہ اس طرح گھٹتے ہیں جیسے سون کے درخت سے پتے جھڑتے ہیں, اس طرح ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو دیکھیں کتنی فضیلت والا کام ہے سلام کرنا. اگر سلام نہیں کر رہے, اور یاد رکھیں اگر سلام نہیں کر رہے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ, کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے, خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. اب اس میں بھی خاص کون سے؟ جو ہمارے مطلب کے کام کے صرف اردو سلام کرتے ہیں, جو ہماری مدد کرتے ہیں ان کو سلام, باقی اس کو سلام نہیں. انہیں اپنے کام کرنے, اس کو سلام ہے, اس کو سلام ہے, اس کو سلام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب یہ چیز واقع ہو جائے گی, انسان صرف اپنے خاص خاص لوگوں کو سلام کرے گا. تو مطلب مسلمان پر جو پہلا حق ہے سلام کرنا, پہلا حق ہے سلام کرنا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سلام کریں. ابھی آئیں سلام کریں, جانے لگے تو ایک دوسرے کو سلام کرنے جائے, ہاتھ ملا کر دیں, کتنے اس کے فوائد. اسی طرح دوسرا کیا ہے, وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, جب ایک مسلمان دعوت دے تو قبول کرے. دیکھیے اسلام نے کتنا بہترین انتظام بنایا کہ لوگوں کے درمیان دوریاں ختم ہو, اس لیے دعوت کا انتظام رکھنے کا. وَإِذَا دَعَاكَ, ایک مسلمان جب دعوت دے تو قبول کرے. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا کیا ہے, جو سنت دعوت ہوتی ہے اس میں اختلافات, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. جو رسم و رواج کی دعوت ہوتی ہے اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. چلے کی دعوت میں کوئی ناراض نہیں ہوتا, رسموں کی دعوت میں کوئی ناراض نہیں ہوتا. لیکن ولیمے کی دعوت ہوتی ہے تو کہیں داماد کو بھی ناراض ہوتا, کہیں بیٹی کو بھی ناراض ہوتا, کہیں بھائی کو بھی ناراض ہوتا, کہیں چاچا ناراض ہوتا, کہیں کوئی ناراض ہوتا. الگ الگ شہروں میں الگ الگ بات ہے. کیوں نہیں آئے؟ تو ہم کو پورے گھر کے ساتھ بلائیں نہیں, اس لیے دعوت میں نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ داماد کو ڈریس نہیں بنایا, اس لیے داماد نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ شادی میں بیٹھے تھے, گوشت کا کھانا نہیں آیا, اس لیے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ تعلیم لیتے ہیں, ہم کو تو بولے ہی نہیں, انہوں نے ہم کو بولے ہی نہیں. الگ الگ جگہوں پر, الگ الگ شہروں میں الگ الگ. یاد رکھیے دعوت تو یہاں تک کہ حکومت جسے میرا ولیمہ ہے, میں ولیمے میں کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہوں اور میں آپ کو فون کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب ذرا دعوت میں آ جائیے, تو آپ کا اب فرض بن جاتا ہے کہ آپ دعوت میں جائیں. میں نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جن کو رات کو 11 بجے کھٹا مار کے شادی کا کاٹ دیا گیا, 11 بجے دعوت قبول نہیں کرتے, ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. ایسے بھی لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. چھوٹے بچے نے کاٹا, ارے ہماری تو عزت ہی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے ہم نہیں آتے, بڑا آدمی لا کر دینا. ایسے بھی معاشرے میں لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ کارڈ تو دے دیے ہیں, کارڈ تو دے دیے, اس کے بعد فون کر کے ہم کو بولے نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں ہیں. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے معاملات ولیمے کی دعوت نہیں ہوتے. جو ولیمے کی
کوئی جائز وجہ ہے تو بات الگ ہے، حرام کا نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ بات الگ ہے، لیکن یہ معمولی چیزوں کو لے کر کہیں نوشا ناراض، کہیں بیٹی ناراض، کہیں کوئی ناراض، پھر دعوتوں کا بھی ایسا عجیب مسئلہ ہے، امیر کی دعوت رہی تو دوڑے دوڑے چلے گئے، غریب کی دعوت ہے تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب دو لوگ دعوت دیں گے تو پھر کہاں جایا جائے؟ میں بھی دعوت دیا ہوں، شیر بھی دعوت دی، اب کہاں جایا جائے؟ تو اس کا اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ جس نے سب سے پہلے دعوت دی اسی کے پاس جائے، یا پھر دونوں کے پاس چلا جائے۔ آج تو اتنا ٹائم ہوتا ہے، اتنی ساری چیزیں کہ ہم دونوں کے پاس دعوت نہیں جا سکتے، تو دونوں کے پاس دعوت نہیں جایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حملہ ہے کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، دعوت دے تو قبول کرے، انکار نہ کرے۔ ولیمے کی دعوت ہوئی، عقیدے کی دعوت ہوئی، عام دعوت کریں گے چلو بھائی آج ہمارے گھر پہ کھانا کھائیں، ورنہ نیاز کی دعوت، دوسری دعوت ہے، سب دعوتوں میں چلے جائیں گے، غیر ضروری دعوت میں جانا نہیں ہے، بلکہ اسلام جن دعوتوں پر حکم دیتا ہے عام دعوت ہے۔ اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو ایک مسلمان پر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، اور ایسا نہ کرے کہ ناسٹزم نہ کرے، امیر تو بھاگ کے جا رہا ہے، غریب تو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس طرح کا معاملہ بھی نہ کرے۔ تو مطلب مسلمانوں کا یہ بھی حق ہے دعوت دے، اور یاد رکھیں دعوت دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ محبت بھی ایک دوسرے کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی طرح مسلمانوں کا تیسرا حق کیا ہے؟ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، مریض کی عیادت کرنا۔ دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کیونکہ ایک آدمی جب مریض ہوتا ہے نا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، مریض ہوتا ہے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، ایک مریض ہوتا ہے تو تمام لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ایک مریض جو ہوتا ہے وہ دنیا کی نعمتیں استعمال نہیں کر سکتا، مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا گوشت کھائے گا تو مر جائے گا، کتنا فیل ہو گیا، سامنے گوشت پڑا ہے نہیں کھا سکتا، مریض ہے، شکر ہوگی، ڈاکٹر نے کہا شکر کھاؤ گے تو مر جائے گا، یہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، مریض آزادانہ چل پھر نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کا دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے، ایسی شریعت نازل کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا احکام نازل کیے کہ ایک تندرست آدمی سے زیادہ بیمار آدمی توجہ طلب ہوتا ہے، اس لیے بیمار آدمی پر زیادہ توجہ دی جائے، اس لیے بیمار آدمی کی ملنے کے فضائل بھی کتنے بیان کر دیے گئے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاه مسلم لم يزل في مغفرة الجنة حتى يأتي، کہ ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو واپس آنے تک جنت کی کیاریوں میں رکھتا ہے، واپس آنے تک جنت کی کیاریوں میں۔ محترم حاضرین، عیادت کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اس حدیث کو سننے کے بعد تو ہر آدمی نے روزانہ عیادت کرنا چاہیے، ہر آدمی نے روزانہ عیادت کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں ما من مسلم یعود مسلما غدوه الا صلى عليه 70,000 ملک حتى یمسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان آدمی کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائے۔ یا تو انسان بھی نہیں کرتے ہمارے، یا انسان بھی نہیں کرتے، وہاں 70,000 فرشتے، اگر آپ صبح اگر آپ دعا کر عیادت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شام ہونے تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مرة، اگر کوئی آدمی شام کے وقت عیادت کرتا ہے، صبح نہیں کر سکتا، شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور واپس ہونے تک وہ جنت کی تیاری میں رہتا ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ ہمارا تو کوئی دن، کیونکہ آج تو بیماریاں اپڈیٹ ہے، روز نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں اور یہ آتے بھی رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جب دوائیاں دلہ عام ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں کا نزول فرمائے گا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ہوئی تھی۔ ہو رہی ہے نا، ایڈس ہو رہا ہے، کینسر ہو رہا ہے، کڈنیاں فیل ہو رہا ہے، جیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے سے بیماریاں بھی روزانہ اپڈیٹ ہوتے جا رہی ہیں، ہر کوئی ہر شہر ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بیمار مل جاتا ہے۔ تو ہمارا کوئی دن ایسا اور کوئی رات ایسی نہیں گزرنا چاہیے جس دن 70,000، اور ایسا نہیں کہ روزانہ ہے آج کرنے کے لیے، ایسا نہیں، روز کریں گے روز دعا ملے گی، روز فرشتے دعا کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا نادی منادی من السماء طبتا وطابا منشاك وتبوعا من الجنة منزلا، کہ جب ایک آدمی تھا کہ دل میں نیت کرتا ہے کہ فلاں کی میں عیادت کے لیے نکلا ہوں، تو جب نکلتا ہے تو آسمان سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ مبارک ہو تیرا چلنا بڑا بہترین ہے، تم نے جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیا۔ اتنی بڑی فضیلت کا کام ہے کہ اگر آپ عیادت کرتے ہیں، آپ عیادت کرتے ہیں، مسئلہ اگر ہم عیادت کر رہے ہیں، ہارٹ آ جانا، مرنے کو قریب آیا تب عیادت کرتے ہیں، بھیانکر ایکسیڈنٹ ہو جانا تب جا کے عیادت کرتے ہیں، بخار آیا تو عیادت نہیں کرتے، سر درد ہوا تو عیادت نہیں کرتے، تھوڑی بہت تکلیف ہوئی تو ہو جاتے ہیں کرتے ہیں عیادت بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے کام وسوسے ڈالتا ہے اور اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجه كان بعينه
बेड रेट पे लगे हुआ है और अगर वो ये नियत से जाए कि मैं उसकी इयादत करूंगा, सवाब की नियत से जा रहा है, तो अल्लाह ताला उस पर भी उसको वही अजर देगा। ऐसा नहीं कि हार्ट आया तो ये आपको उतना अजर मिलेगा, बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो शख्स बीमार है, अगर आप उसकी इयादत करते हैं तो 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला उसको माफ कर दे। और अगर आप इयादत नहीं करते, यहाँ पर आम हुक्म ऐसा नहीं है सिर्फ रिश्तेदारों की इयादत करो, हर वो मुसलमान चाहे आपकी गली का हो, आपके महल्ले का हो, आपके पड़ोस का हो या आपकी जान पहचान का हो, अगर आप इयादत नहीं करते तो क़यामत में अल्लाह ताला क्या कहेगा कि ऐ बंदे, मेरे बंदे मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा ऐ अल्लाह ताला मैं तेरी कैसे इयादत करना जबकि तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला क्या फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझको वहां पा लेता, अगर उसकी इयादत तू करता तो वहां मुझको पा लेता। तो मतलब हमें आदमी छोटा बीमार हो या बड़ा बीमार हो उसको इयादत करना चाहिए। अब इसके बाद मरीज को मिले तो क्या करें, ये भी होता है काम। आज हमारे पास इयादत करने का कसर हो गया है, 2 किलो सेब ले लो, तो नारियल पानी ले लो, मौसमी संतरे ले लो और चले जाओ। ये एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। मैं कहूँ कि हमारे पास इयादत का कसर हो गया है, ले लो थोड़ा सा 2-2 किलो सामान ले लो, लिया गया तो ये आपके लिए खाने के लिए लाए हैं, थोड़े बात आना और चले जाओ। इयादत किस तरह करना चाहिए उसके भी तरीके बताए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी जामी हदीस है, बड़ी जामी हदीस है, मन आदा मरीज़न लम यहज़ु अजरुहु फक़ाल इन्नहु सबअ मिरारी अस्अलल्लाहु अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिका इल्ला आफ़ाहु अल्लाहु मिन ज़ालिकल मर्ज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई आदमी मरीज के पास आए, अगर कोई आदमी मरीज के पास आए और वो मरीज की मौत का वक्त नहीं आया, अभी अल्लाह ने उसकी मौत का वक्त नहीं लिखा है, तो अगर वो आदमी इयादत करते वक्त 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, कौन सी दुआ? अस्अलल्लाहु अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिका, कि मैं अर्शे अज़ीम के रब से सवाल करता हूं कि तुझे शिफा दे दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उसकी मौत का वक्त नहीं आया वो तो शिफा मिल जाएगी, वो चाहे कैंसर की बीमारी हो, एड्स की बीमारी हो, किडनी की बीमारी, कौन सी बीमारी। लेकिन अब उसके अंदर शर्त क्या करते हैं, 2 चीजें शर्त है, ईमान और यकीन। हदीस तो सही है, सबको मालूम है, जाके हम पढ़ के देख रहे हैं असर नहीं हो रहा है, बीमारी अच्छी नहीं हो रही, पढ़ रहे हैं असर नहीं हो रहा। तो असर होने के लिए 2 चीजें जरूरी है, ईमान और यकीन। ईमान ही नहीं है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, रोजे नहीं रख रहे हैं, सबका खैरात कुछ नहीं, एक नमाज पढ़ के सो रहे हैं, फरिश्ते आ जाना, बगैर अमल साले के बरकत नहीं होती, बगैर अमल साले के बरकत। एक आदमी शादी ना करे और अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दे, औलाद दे दे, कैसे औलाद मिलेगी? शादी करेगा तो औलाद मिलेगी, अमल साले करेगा तो फरिश्ते आएंगे, दुआएं कबूल होगी। दूसरी चीज यकीन होना चाहिए, यकीन भी नहीं होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस हम 12 हमेशा पढ़ते हैं, कौन सी हदीस? कि वो शैतान चोरी करता है, सबको मालूम है शैतान चोरी करता है, भागता है, चोरी करता है, भागता है। तो शैतान ने सब कहा था, क्या कहा था कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो आयतल कुर्सी पढ़ेगा शैतान उसके करीब नहीं आएगा। सबको मालूम है, ये हदीस सही है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग साफ करते हैं, मौलाना वो पढ़े बात आ गया आ जाता है। अब आपको यकीन ही नहीं है पढ़े बात आता या नहीं आता, क्या होता क्या नहीं आता, पढ़े बात आ गया तो पढ़े बात भी आ जाता है, आपको यकीन ही नहीं, आपने रब को जाना है, जाना नहीं कि रब कौन है? वो खालिक है, मालिक है, जब चाहता है, जो चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है फैसले नाफिज करता है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाया, अना अब्दुल ज़न्नी, अल्लाह ताला जो है बंदे को उसके गुमान के मुताबिक मिलता है। अगर कोई सोचता है कि मुझे रिश्वत से नौकरी मिलेगी तो रिश्वत से ही मिलेगी, अगर कोई सोचता है मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कोई ये सोचता है कि मैं घाटे में पड़ जाऊंगा, घाटे में पड़ जाएगा, अगर कोई ये सोचता है कि मेरा रब मुझे इसमें जरूर कामयाब करेगा, अल्लाह उसको कामयाब करेगा, क्योंकि हम आयत पढ़ते हैं वो मैं यतवक्कल अल्लाह हुवा हस्बुहु। इसका माना क्या है? जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। क्या अल्लाह ताला से भी ज्यादा काफी कोई हो सकता है? पढ़े बात भी शक होता है कि नहीं होता, लेकिन हमको अपने ईमान पे भी भरोसा है। मैं बारह एक वो भी बात अक्सर बयान में कहता हूँ, बहुत दिन से अमल कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत इबादत करिए, बहुत इबादत करिए। जो गार वाले वक्त से बड़ा लंबा किस्सा है, सबको मालूम है, सबको मालूम है कि 3 लोग गार में फंस गए थे, 3 लोग गार में फंस गए थे और तीनों गार में फंसने का चट्टान लगी। सबको आता है, मुख्तसर नहीं बनना चाह रहा हूँ कि तीनों ने दुआ की अपने अपने नेक अमाल के वसीले से। एक ने कहा मैं माँ को दूध पिलाया, एक ने कहा मैंने मजदूर की मजदूरी दे दी, एक ने कहा कि मैं जिना से बच गया। तीनों ने, सबको वाक़या मालूम है। उस वाक़े के अंदर अहम बात कह जाते हैं, उस वाक़े के अंदर अहम बात यह है कि हम अपने नेक अमाल के वसीले से दुआ कर सकते हैं। इस वाक़े से साबित होता है हम नेक अमल से वसीले से दुआ कर सकते हैं। अब सोचो आपके ऊपर मुसीबत आ गई, अल्लाह करे ना है, मुसीबत आ गई, अब 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल से आप इतनी इबादत कर रहे हैं, तो अब दुआ मांगने के वक्त आपको ये सोचें कि आपके पास इतनी जिंदगी में कोई तो ऐसा अमल है जो आपने अल्लाह मैंने उस दिन तेरे वास्ते ये अमल किया था, मेरी दुआ कबूल कर ले। अब ढूंढते नहीं तो सबके तरफ से नजर आएगा, कोई भी अमल दिख रहा नहीं, ये तो करे थे लेकिन इसमें ये गड़बड़ हो गई, वो भी करे थे, यकीन नहीं होता
ہاں کچھ سمجھو جانو. اب یہ حدیث تو پڑھی ہے, یہ بھی یاد ہے اللہ کے نبی بارہ واضح الفاظ میں کیا کہا, اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوگا تو اللہ شفا دے دے گا. اب وہ کوئی بھی بیماری ہو, موت کو چھوڑ کے کوئی بھی بیماری شفا, دو چیزیں ہونا ضروری, ایمان یقین میں پڑھ اور شفا ہوگی. اگر اس کے بعد نہیں ہوگی تو اللہ کی حکمت ہے, کبھی اللہ کا بھی امتحان نہیں لینا چاہیے. بہت سارے لوگ اللہ کا بھی امتحان نہیں لیتے کبھی, اس لیے شیطان نہیں پڑھتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہا تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, ایک کام کرو, پہاڑ پہ سے کود جاؤ, پہاڑ پہ سے کود جاؤ, تبدیل میں ہوگا تو بچ جائیں گے, تو مر جائیں گے. کہا کہ اللہ ہمارا امتحان لے سکتا ہے مگر ہم اللہ کا امتحان نہیں لے سکتے. تو کبھی کبھی لوگ ایسے بھی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں دنیا مٹی کا ہے, الگ الگ ہماری دنیا ہے, جتنے سب ملتی ہوتی دنیا ہے. گاؤں میں جا کے دیہاتیوں کو دیکھو کیسے کیسے سوال کرتے ہیں, جتنی ایک آدمی کو جو میں سمجھا رہا تھا, اللہ تعالیٰ سب سے آخری جنت کو اتنی جنت دے گا کہ وہ آدھے راستے سے واپس آئے. بڑی تفصیل بات ہے, مختصر بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اس کے بعد کوئی جنت نہیں جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زمین دے گا, دنیا کے لیے 10 دنیا دے گا. تو سوال کرنے والا سوال کرنے والا ایک بات بولا, اللہ تعالیٰ ایسی کتنی زمین ہے جس کو کسی کو بھی دے گا. تو ایسے بھی مزاج کے لوگ پائے. اچھا مجھے لوگ سوال کرتے ہیں, تو سب پوچھا گیا کہ بھائی تصویر کی فوٹو گھر میں مت رکھو, تصویر گھر میں مت رکھو. تو کہنے لگا کہ مولانا وہ کیوں نہ رکھو, تو فرشتے نہیں آتے, تو فرشتوں کے آنے کا ٹائم بتا دو, اللہ کے باہر رکھنے نہیں کرتا. تو اس طرح کے دیہاتی کے لوگ سوال عجیب طریقے سے, جس مسجد میں خبر نماز نہ پڑھو تو سوال کرتا ہے کو وہاں لائبریری کو جانا کہ نہیں جانا چاہتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ خالی اتنی دنیا ہے, جتنے لوگ نماز پڑھیں, الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں, الگ الگ طریقے کے لوگ ہیں, الگ الگ طریقے کے سوالات بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں بتاتا تھا کہ ہم اس طرح کا دعا کرتے رہیں گے ایمان اور یقین کے ساتھ, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. اسی طرح عیادت کے آداب کیا ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ کان یعود بعض اہلی یمسک بیدہ الیمنی ویقول اللهم اذهب الباس رب الناس واشفى الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کرتے تھے, جب کسی کی عیادت کرتے تو آپ کیا کرتے تھے, اپنے داہنے ہاتھ کو مریض کے سر پر رکھتے تھے اور آپ یہ دعا کرتے تھے, اذهب الباس, اے تکلیفوں کو دور کرنے والے, رب الناس, لوگوں کے رب, واشفى انت الشافي, یقیناً تو ہی شفا دینے والا ہے, لا شفاء الا شفاؤک, تیرے علاوہ کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا. شفاء اے میرے رب اس کو ایسی شفا دے, لا یغادر سقما, جیسے کبھی بیمار نہ کرے. یاد رکھیں شفا کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے بعض نوجوان یہ جملہ کہتے ہیں وہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, اس طرح کا بہت سارے جملہ ہوتے ہیں. جملہ بولنا غلط ہے, کیوں؟ کیونکہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ, شفا اللہ کے ہاتھ. ہم کہہ سکتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے ذریعے اللہ شفا دیتا, اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے ذریعے شفا دی. شفا کسی کے ہاتھ میں نہیں کہ اللہ نے تجھے سنبھال لے, تو یہ سنبھال لے, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے, تو ہم کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, ہم کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. اب ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, اس سمے کا پھل فروٹ لے کے, دوسرا کیا کرتے ہیں, وہاں بیٹھے بعد کیا کرتے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے, ہمارے گھر میں بھی یہ بیماری ہوئی تھی, تو آدمی سوچتا ہے کہ کوئی دوا بتا ہے, اس کو بھی تجربہ ہوتا ہے, تو ان کا کیا ہوا, وہ 8 دن میں مر گیا. کیا ہو گیا, 8 دن میں مر گیا. وہ پہلے ہی پریشان تھا. میں اس لیے بتاؤں, بیماری سے انسان کی ساری مستی گر جاتی ہے. جو ذرا پھدکتے درندوں کی طرح گنگنا کے گھومتے رہتے ہیں نا, ذرا مچھر کاٹ گیا, ملیریا ہو گیا, 4 دن بخار نہ ہوتے, ساری مستی گر جاتی ہے. اسی لیے ایسے وقت میں انسان کیا کرتا, نصیحت کرتا ہے, نہیں کچھ نہیں ہے بھائی, صرف سب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, سب آخرت کے واسطے. ایسے نصیحتیں بڑی بات شروع ہو جاتے ہیں. جب طاقت اور قوت ہے, عبادت کر رہے ہیں, تو درندوں کی طرح گھوم رہے ہیں, اللہ کو رب نہیں مان رہے ہیں. کہتے ہیں بہت سارے لوگ, ہم مولانا اچھا بھی نہیں کرتے, برا بھی نہیں کرتے. اس سے برا کیا ہوگا کہ آپ اس رب کی بات نہیں کرتے جس نے آپ کو پیدا کیا. آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ قرآن نہیں پڑھتے, آپ سب کا خیال نہیں کرتے, اس سے برا اور کیا ہوگا, اس سے برا اور کیا, جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. آپ عبادت نہیں کرتے, اس سے بڑا اور برا کیا ہوگا. تو بھائی اللہ کے رسول عبادت کس طرح کرتے تھے, ہم کس طرح کرتے ہوئے. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل اعرابی يعوده واذا دخل يعوده قال لا باس طهورا ان شاء الله. اللہ کے رسول کسی کی عبادت کرتے تو کیا کہتے ہیں, لا باس طهورا ان شاء الله, فکر مت کرو یہ بیماری کیا کرے گی, تمہارے گناہوں کو پاک کرے. اب ایک آدمی گنہگار تھا, بہت گناہ کیا, اب بیمار ہو گیا. اگر ہم بولیں گے بیماری بڑی خطرناک ہے, بچنا بھی مشکل ہے, اب وہ کیا سوچے گا, پوری زندگی میں نے گناہ کیا, اللہ مجھے کیا معاف کرے. انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے, اللہ کی رحمت سے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. لیکن اگر بیمار آدمی کو آپ یہ کہیں فکر مت کرو, جتنے مستی کرے نا اللہ سب گناہ جھاڑ رہا ہے, سب گناہ ختم ہو رہا ہے, تو انسان دل میں قوت مدافعت پیدا ہوگی, سوچے گا تھوڑا اور بیمار آتا شاید اللہ تعالیٰ پورے گناہ ختم کر دے. کتنا پیارا طریقہ اسلام میں بتایا گیا. آپ
सोच सोच के मर जाएगा, वो सोच सोच के। तो हमें तालीम दी गई, उसे पता है फिक्र मत करो, जितने गुनाह किए थे आपने, मस्ती किए थे ना, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, यहाँ गुनाह खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला दुनिया में आपको परेशानी दे रहा है, आखिरत में आपको जन्नत का मकाम देने वाला। उसको बताना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी को बुलंद मर्तबे देना चाहता है तो उसको मुसीबत और आजमाइशों में भी डाल देता है। फिर अगर उस पर साबित कदम रहता है तो अल्लाह ताला जन्नत में बुलंद मराती क्यों से अता करता है, बुलंद मराती है। अच्छा अभी तो बीमार हो गया, अब ऐसे पेशेंट को मिलना है जिसके बारे में डॉक्टर कह रहा है 72 घंटे में मर जाएगा, होता है 3 दिन के बाद 72 घंटे। अब ऐसे पेशेंट को मिले तो क्या करें? एक तो आम बताना है, आम बीमारी वालों को मिले तो क्या करें? और इसके अलावा भी जिन जादू वगैरह होगा तो उसकी भी दुआएं वगैरह बहुत सारी बताएंगे, बहुत सारी दुआएं हैं, याद करें। बहरहाल वो लोग जो 72 घंटे में मरने वाले नहीं, वो जिनके बारे में डॉक्टर कह रहा है कि सीरियस है 72 घंटे में मर जाएंगे, तो उनके पास जाकर क्या करें? उनके पास जाकर करते हैं उनको 2 ही काम, एक ही काम करना है। क्या करना है? उनको तल्कीन करना है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर पढ़ सकते हैं तो ठीक, नहीं पढ़ सकते तो उनके कान के पास जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में चला जाएगा। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया लुक्किनु अब्बादु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये करीबुल मर्द जो लोग हैं उनको मिलो तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। हम मुसलमानों की आदत नहीं करते, अल्लाह के नबी गैर मुस्लिमों की आदत करते थे। अल्लाह के नबी यहूदी की आदत के लिए गए, यहूदी बच्चा नजर यहाँ पे आप कहाँ है, लोगों ने कहा कि वो बीमार है, आप आदत के लिए चले गए। अब हमको तो आदत के लिए रिश्तेदार होना, बड़ी बीमारी होना, सब होना तब याद होता है। याद रखिए सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहाँ जाकर कुछ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक तो 2 दुआ पढ़ना चाहिए, एक तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतने सारे पेशेंटों में मुझे फजीलत दी, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, खा नहीं सकते, मैं तो अल्लाह ने फजीलत दी। दूसरा ये दुआ पढ़ना चाहिए, कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा तलाक़ी व फ़ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन तलक़ तक़दीरा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो किसी मुसीबत ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़े तो मरने तक मुसीबत उस पर नहीं आती। कितनी प्यारी दुआ। इस्लाम पर चलिए सारे मसाइल हो जाए, सारे मसाइल। अल्लाह के नबी यहूदी के पास गए, यहूदी बच्चा बीमार था, मरबुल मौत में था, मालूम था कि मरने वाला। अल्लाह के नबी ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी ने वो यहूदी बच्चे को देखकर कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चा अपनी तरफ देख रहा। अल्लाह के नबी ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटे कहो या बुनैया, आपका अंदाज भी देखिए, बड़े प्यारे अंदाज से कहा या बुनैया, ऐ लड़के, ऐ मेरे बेटे, ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरी मर्तबा भी अपनी तरफ देख रहा। तीसरी मर्तबा फिर अल्लाह के नबी ने कहा बेटे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब्बा ने क्या कहा? बच्चा अब्बा की तरफ देख रहा कि मेरे अब्बा क्या कहेंगे। अब्बा कहने लगे बेटे ये ऐसा आदमी है जिसने भी इनकी बात माना आज तक घाटे में नहीं रहा, इसलिए इनकी बात मान। अब्बा ने क्या कहा? अरे बेटे इनकी बात जिसने माना आज तक घाटे में नहीं रहा है, मेरे बेटे इनकी बात मान ले। वो बच्चा कलमा पढ़ लिया। अल्लाह के नबी भी घर से बाहर नहीं निकले तो आवाजें आने लगी कि बच्चे का इंतकाल हो चुका। अल्लाह के नबी का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मेरे जरिए से तूने और एक इंसान को जहन्नम की आग से बचा लिया। क्या इस तरफ को लेकर आप उठे हैं कि मेरी वजह से कोई तो नहीं बचे? कोई नहीं उठा। तो बहरहाल जो करीबुल मौत है उसको ही दुआ करें। और हम क्या करते हैं जानते हैं, जिसकी जान नहीं निकलती तो लोग क्या करते हैं, वो सूरह यासीन पढ़ो, जल्दी मौत हो जाना, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह ये पढ़ो, सूरह बकरा पढ़ो, तो उनकी जान नहीं जा रही, रूह निकल नहीं रही, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो। अजीब लोग हैं, लोगों को ये मालूम है कुरान की आयत पढ़े तो रूह निकल जाएगी, लेकिन कुरान की आयत पढ़े तो जिंदा हो जाएगा, ये भी नहीं समझ। अजीब अजीब मसाइल है। हमारे शहर के अंदर एक आदमी बीमार था, 15 दिन से जान नहीं जा रही, जान नहीं जा रही, सिर्फ सांस हवा लेना, सांस चढ़ जा रहा। तो एक अच्छा हट्टा काटा नौजवान आदमी का है, वो जान क्यों नहीं जा रही, तो कहने लगा कि असल में वो दुल्हन के बिस्तर पर फरिश्ते नहीं आते, उनको नीचे उतार तो जान चली जाएगी। अजीब अजीब तरीके की वाहियात माशरे, हर शहर के अलग अलग अकीदे होते हैं, अलग अलग वाहियात हर शहर में होती है, अजीब अजीब तरीके की चीजें पाई जाती हैं। तो कहने लगा, तो मैं तो कहा हमारे भाई का इंतकाल हो तो दुल्हन के पेट पे हो, ऐसा अगर होगा दुल्हन के पेट पर फरिश्ते नहीं आएंगे तो आराम से दुल्हन के पेट पे ही बैठ जाएगा, ताकि वहाँ कोई बहुत ही बात है, कोई ऐसी बात बोलेगी जो जहन में बैठे नहीं। तो बहरहाल अलग अलग तरीके लोग हमको करना अक्सर जगह देखा था, जहाँ जान नहीं है तो वारणा बोला सूरह बकरा पढ़ा लो, ये वारणा बोला सूरह यासीन पढ़ लो, जो पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाते, जो नहीं पढ़ाना था। और अफसोस की बात है कि ऐसे पेशेंट के पास ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो हमको भी शर्म आती। क्यों मरने वाले हैं, आगे पढ़ रहे हैं, मरो या मत मरो, अच्छा करना है, हो सकता है उससे अच्छे हो जाएंगे, मर गए तो जन्नत में चले जाएंगे, दोनों में से एक तो होगा, ये तो समझाना है। कलमे की बरकत से बच गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बचे मर गए तो जन्नत में तो चले जाएंगे, क्योंकि नबी का फरमान है मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जरूर जन्नत में जाएगा। कितने गुना चुना वही पर मौत है। तो हमें करीबुल मौत आदमी को ये पढ़ना चाहिए। इसी तरह एक अहम था फैसला, ये शेर भी जिक्र कर रहे हैं, जनाजे में बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। अब एक ही बात बता दो, बड़ा जाएगा
مسلمانوں کا جو حقوق میں سے یہ ہے وہی ماتا پتر ہے، جب مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا ضروری ہے۔ اب جنازے میں جانے میں ایک بات اہم یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ جائے گا اس کو یہ ثواب ملے گا کہ نماز پڑھنے پر ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، دفنانے تک رکنے پر 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ کب؟ جب ایمان اور ثواب کی نیت سے۔ ہمارے رشتہ دار تھے اس لیے گیا نہیں ملے گا، نہیں ہمارے دوست تھے اس لیے گیا نہیں ملے گا، میں گیا تو وہ بھی میرے پاس آئیں گے نہیں ملے گا۔ شرط ہے وہاں پر جو میت میں اس لیے گئے ایمان اور احتساب اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، حیدرآباد چلے جاؤ، ممبئی چلے جاؤ، اگر کوئی مسلمان بھائی کا جنازہ جا رہا ہے تو آپ پر یہ حق بن جاتا ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک رہیں۔ تو جو مسلمان ایک مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کو ایک طرف کا بہت پہاڑ 8 کلومیٹر کا ہے، جب نام احمد تو آ جائے گا بہت پہاڑ کے پہاڑ آئیں گے جو نماز جنازہ پڑھے۔ سوچیے کتنا وزن نہیں ہوگا، اتنا وزن نہیں ہوگا۔ تو اگر نماز تک رہیں گے ایک احد پہاڑ، اگر دفنانے تک رہیں گے 2 احد پہاڑ۔ اب ہم نماز جنازہ میں اکثر جگہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے پیچھے پڑھنا نہیں، ان کے پیچھے پڑھنا نہیں، ان کے پیچھے ہوتی نہیں، بہت سارے مسئلے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار، خالی منافق نہیں منافقوں کا سردار ہے، جو کون ہے؟ جس نے اللہ کے نبی کی بیوی پر بہتان مانا، منافقوں کا سردار ہے، مر گیا۔ بیٹے آئے پاپا کی تو محبت دکھا، اللہ کے نبی آپ کا کرتا دے دیجیے، اللہ کے نبی آپ کا کرتا دے دیجیے، اللہ کے نبی آپ کا کرتا نکال کر دے دیا۔ پھر آئے اللہ کے نبی میرے ابا کی جنازہ پڑھا دیجیے، حضرت عمر نے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی اگر ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ان کو معاف نہیں کریں گے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائیں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کیا کرے جانتے ہیں؟ کتنے رحمت والے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 71 مرتبہ پڑھانے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں 71 مرتبہ پڑھ لوں گا۔ اس کی نماز جنازہ دشمن کی، منافق کی، کیا کہا؟ نبی رحمت ہے آپ سب کے لیے، اپنے دلوں کی اصلاح کیجیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہاتھ ہے، ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم خود بھی نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں بہت سارے لوگ ڈینگے مارتے ہیں، موسم کی بارش کی طرح بہت سارے نوجوان آتے ہیں کیڑے سے پڑپڑا کے کود جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ہم بہت تھک گئے بہت کام کر لیے، تو کیا تھکنا، یہ جو کام کرتے کرتے جو بھاگ جاتے ہیں وہ ریاکار کی علامت ہے۔ جب تعریف کی ہے تو خدا کے کام کر رہا ہے، جب کچھ کہا ہے تو بھاگ جا رہا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 71 مرتبہ بھی اگر میرے پڑھنے سے ان کی معافی ہوتی تو میں نے معاف کر دیتا، میں ان کے لیے نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ ہمیں بھی جو ہے ایک مسلمان کا حق ہے نماز جنازہ پڑھیں، اس کے کتنے فائدے ہیں؟ ہم تو سلفی لوگ ہیں، ہم کس کے جنازے میں چلے جائیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی تو قسمت چمک گئی، کیوں چمک گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہو کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کی سفارش قبول کر لے، صرف 40 لوگ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 لوگ ایسے مسلمان جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ایسے 100 لوگ اگر قبر پر کھڑے ہو کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کی سفارش قبول کر لے۔ اگر آپ یہ نیت سے جائیں گے کہ میری سفارش سے اس کو فائدہ ہوگا تو آپ کی سفارش میں اللہ تعالیٰ اسے زیادہ لوگ جمع کرو۔ اپنے دلوں کو گندگیوں سے صاف کرو، میل اور کچیل سے صاف کرو، جتنا ایمان ہوگا یہاں لیکن ہمیشہ کہتا ہوں جس برتن میں جو ہوگا وہ نپے گا، جس میں نالی کا پانی ہوگا سوراخ پانی تو نالی کا پانی ہی ملے گا، جس میں زمزم ہوگا سوراخ پانی تو زمزم ہی ملے گا۔ اللہ کے نبی کی سیرت ہے کہ آپ نے خود کے لیے کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن اسلام کے خلاف یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی کام کرتا تو فوراً آپ ریئیکشن لیتے۔ ابھی توحید رسالت کے تعلق سے ہم نے کبھی کوئی ریئیکشن نہیں لیا، بلکہ اپنی ذات کا معاملہ ہوگا تو فوراً ایکشن شروع ہو جاتا، فوراً ایکشن شروع ہو جاتا، جہاں ایکشن لینا وہاں ایکشن نہیں لیتے، جہاں ایکشن نہیں لینا وہاں ایکشن پہ ایکشن لیتے۔ تو بہرحال ہمارے اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بہترین سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی کسی سے ملتے تو ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ آپ اسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو مل کر کوئی کہتا ہے کہ آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک بھی آدمی نظر نہیں آئے سامنے سب تعریف کرنے کے لیکن دل میں تو میں کچھ رہتا نہیں، بدماش ہے، سامنے تو کیا تعریف تو کرنا ہے، تعریف کرنا۔ تو یاد رکھیے اس کے اندر جو ہے میت پر 40 لوگوں سے وہاں یوم اکثر ملا ہوں مشرکون کے ایسے لوگ ہو کہ جنہوں نے شرک نہ کیا ہو ان کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمان چیخے
تو الحمدللہ کہے. تو مسلمان جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. یاد رکھیے چھینک اللہ کو پسند ہے، جمائی اللہ کو ناپسند ہے. لیکن افسوس کی بات کیا ہوتا ہے، ہم جب چھینکتے ہیں کبھی آزو بازو غیر مسلم رہتے ہیں نا تو دستی لگاتے ہیں سوری کا. کیا کہتے ہیں؟ سوری کہتے ہیں. کہنا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سوری کہتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ جب کوئی الحمدللہ کہے تو آپ کیا کہو؟ یرحمک اللہ کہیں. اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا تو اس کو یرحمک اللہ بھی نہیں کہیں گے. اگر وہ آپ یرحمک اللہ کہتے ہیں تو سننے والا بھی یحییکم اللہ استغفار کو کہیں. یہ پورے آداب بتائے گئے. یاد رکھیے چھینک سے انسان کو اطمینان ملتا ہے. بات سائنسداں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چھینک سے جو ہوا اتنی اسپیڈ نکلتی ہے، اتنی اسپیڈ نکلتی ہے کہ اگر اس کا روح آنکھوں کی طرف ہو جائے تو آنکھیں ڈیمیج ہو جائے، کانوں کی طرف چلے جائے تو کانیں ڈیمیج ہو جائیں. اتنا تیز رفتار سے آواز آتی ہے. اس لیے جب چھینکتا ہے تو انسان آنکھیں کھلے نہیں رکھ سکتا ہے، تب کچھ بند کرے آنکھ چھینکتا ہے. اور بات بات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اتنی دیر کے لیے دل کی دھڑکن بھی رک جاتی ہے، دوبارہ واپس آ جاتی ہے، کوئی ہوا باہر چلی جاتی ہے، پورا اطمینان ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے. اس کے الحمدللہ. اور جب پیچھے جمائی آئے تو روکنے کا حکم ہے. جمائی کو بڑے طاقت سے پہلا کے ٹیشن دیتے ہیں، کوئی دیتے ہیں کہ جمائی دیتے ہیں، اس کو تو روکنے کا حکم ہے. لیکن چھینکتے وقت الحمدللہ کہنے کا حکم ہے. سوری کہتے ہیں، سوری. بڑے افسوس کی بات ہے. تو یہ مسلمان پر آتا ہے کہ جب ایک مسلمان چھینکے ویسا آتا سب حمید اللہ کی قسم دو کہ جب ایک مسلمان چھینک مارے الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے. اور اس آخری جو چھٹا حکم جو بنا تھا ویسا سن صاحب پانسا ہو. اور جب ایک مسلمان آپ سے مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دے. اور اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ مشورہ صرف ابا سے لینا چاہیے کہ ابا سے ہی مشورہ دیتے ہیں، باقی سب لوگ مطلب سے مشورہ دیتے ہیں. ابا کا جو مشورہ ہوتا ہے یا تو ناتجربے کی بنا پر غلط ہو سکتا ہے یا تو نامعلوم کی وجہ سے. ورنہ ایک ابا اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بچے کو دیتا ہے. اس سے اس خصوصاً یہ اسلامی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ مشورہ ہمیشہ اکثر والدین سے لینا چاہیے. والد اچھے سے اچھا مشورہ اپنے بیٹوں کو دیتا ہے. تو بہرحال ایک آدمی کو مشورہ سب سے اچھا لینا چاہیے. مسلمان کہاں ہے؟ ہم کو ڈر ہوتا ہے اگر وہ دکان اگر وہ لے لیا تو وہ تو آگے نکل جائے. دیکھو یہ اچھا نہیں ہے، وہ مال خراب ہے. یہ کاروبار مان کا اس کے اندر ہو جاتا ہے. کپڑے کی دکان والے ہو جائے گا کچھ مجھے کپڑے کی دکان لانا کیسا بنتا ہے؟ نہیں، بہت فیل ہوتا ہے. کاروبار ہی نہیں ہے. چپل کی دکان کے پاس چلے جاؤ تو اس کو بولا چپل کی دکان نہیں، کپڑے کی طرح سے بہت کمی چپل کا دھندا فیل ہو چکا ہے. چپل کا دھندا فیل ہو چکا ہے. جس دھندے والے کے پاس جائے گا یہ دھندا فیل ہو گیا. فیل ہو گیا تو جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کر رہا ہے، رہنمائی نہیں کرے گا. اس لیے اس میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر آتا ہے کہ جب وہ مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دے. مسئلہ یہ کہ اچھا مشورہ دینا تو وہ آگے نکل جائے گا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا دکھ ہے کہ ساتھ والا پوچھے. کیوں؟ ہماری امیر ہونے سے فرق نہیں پڑتا. دو دوست تھے، دونوں سائیکل پہ تھے، اچانک ایک دوست بلٹ خریدے. ہم کو ٹینشن آیا، بدماش تھا، دونوں پر کام کرا اس لیے دبئی چلے گئے. پڑھنا تو نہیں آتا تھا لیکن ایسے کپڑے کرا اس لیے بلٹ آ گیا. ہمارے دل میں حسد جلن پیدا ہو گیا. حسد جلن تو ہم کو سب سے زیادہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا ساتھ والا پوچھے. یاد رکھیے اس لیے اسلام میں محبت بڑھانے کی کتنی بہترین جگہ باتیں ہوتی ہیں کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر حق ہے. پہلا سلام کرو، سلام اس طرح کرو کہ ہماری طرف سے تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، امن کا پروانہ ہم نے دے دیا. دعوت دو، دعوت دے دو، قبول کرو، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. بیمار ہو تو عیادت کرے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو روزانہ کسی نہ کسی کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی طرح مسلمان اگر آپ سے مشورہ چاہے تو اچھا مشورہ دو، چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں دعا تو کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ گرچہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، کیونکہ بہت سارے ایسے معصوم لوگ ہیں جو مشرک نہیں ہیں، مشرک نہیں ہے، ان کا کوئی عقیدہ بھی نہیں ہوتا، ساری زندگی گزار رہے ہیں، ساری طریقے سے مر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند آ جائے، ہمارا عمل پسند آ جائے. ہماری تو کوشش یہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں. اللہ کے نبی اس لیے کہتے ہیں لوگوں کو جہنم سے بچائیں. ہمارے کسی بھی عمل سے کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے. کسی بھی عمل سے کوئی